بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. اللہ کی نگاہ میں سچے بندوں اچھے بندوں کا ایک جامع نصاب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا اور قرآن پاک کی ہر آیت کریمہ ہے. ایک جگہ ایک آیت کو پڑھنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا. بیان سے فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب ملے کہنے لگے کہ آپ نے آیت کوئی اور پڑھی اور اس کا نام آیت کریمہ لیا. کہنے لگے کہ پھر کیا ہے آیت کریمہ؟ آیت کریمہ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس وقت بولنا پڑا. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اچھوں اور سچوں کا ایک نصاب بتایا ہے اور قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے کہ ایمانیات سے متعلق جن جزیات کا ذکر کر رہا ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے. قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے اور کلام میں سیاق ہوتا ہے، سباق ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے. ایسی صورت میں جاننے کے لیے کہ کہاں سے آپ کو پڑھنا ہے، کہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے، کہاں رہ سکتے ہیں، کہاں نہیں رہ سکتے، نشانات بتا دیے. نہیں جاننے والے لوگوں کو بھی تھوڑا سا آغاز میں اختتام میں سہولت، لیکن اس کی رعایت عام طور پر نہیں کر پاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا پاک کلام ہے تو کہیں سے بھی شروع کر سکتے، کہیں پر بھی ختم کر سکتے. وہ سمجھتے ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک جگہ ہم نے نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب بھی شروع. ایک قصہ ایک واقعہ ہے جو تسلسل سے آ رہا، بیچ میں جا کے بولے وہاں سے شروع. ایسا نہیں، کلام کا ایک آغاز ہوتا ہے، کلام کا ایک درمیان ہوتا ہے، کلام کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھیں. اسی طریقے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں آیت کا نشان بنانے کے باوجود لا لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے والے ٹکڑے کو بھی شروع کر دینا مضمون کی رعایت نہیں کرنے کے مواسر. پہلے سے تسلسل چلا اس کے حساب سے بات شروع کرنی چاہیے. وہی مثال کے طور پر اس وقت میں نے آپ سے گفتگو شروع کی تو بسم اللہ اور حمدللہ کے بعد بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد میں پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا معلوم؟ بولا کیا بولیں گے آپ لوگ؟ تقریر کا اگر میں نے یہ آغاز کیا پھر اس کے بعد کچھ بھی شروع کرا
تو پورے لوگ میں تو اپنے تقریر میں رہوں گا، پورے لوگ ہے کس کے بعد کے چکر میں رہے ہے نا. اس کا لحاظ رکھنا. مثالیں ویسے بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ بات لمبی ہوں، وہی مضمون بھی تقریر ہو جائے گی. ایسے ہی ایک دوسری بات جو مضمون سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مجمع میں ہم لوگ موجود ہوتے ہیں، اس میں کچھ چھینک آ رہی ہے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اسے روکیں یا کم از کم چہرے کو ڈھانک لیں، منہ کو بند کر لیں، آواز کو ذرا پست کر دیں. ایک صاحب کو 2 گرفتار کر لیا گیا تھا چھینک کی بنیاد. وہ 9/11 کے بعد میں دہشت اس ذریعے پھیل گئی تھی لوگوں میں کہ ٹوپی لوگوں کو بم دکھائی دیتی، داڑھی آدمیوں کو توپ دکھائی دیتی. توپ وہ سوگ نہیں، وہ توپ. کوئی مسلمان کے ہاتھ میں بیگ موجود ہے تو بازو والا پرانے لگتا تھا کہ اس میں بام تو نہیں، میرے سے پوچھا تو بولوں گا. وہ زمانے میں ایک صاحب ہوائی جہاز کے سفر میں گئے، ان کو چھینک اتنی زور سے آتی ہے ابھی بھی، یا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی نیند کا خلل نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہو رہے آپ لوگ کو. ابھی بھی ان کو چھینک اتنی زور سے آتی ہے کہ بچے اچھل پڑتے ہیں. اس مجمع میں ہوتے ہیں، ان کی چھینک کے نتیجے میں ہر آدمی تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ اس قدر کرخت آواز کیسی ہے. وہ بیچارے اس سے پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس میں جا کے علاج کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بات کی تو اس نے تحقیق کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ اگر آپ نے چھینک کو روکا تو آپ کے دل کی حرکت بند ہو جانے کا ڈر، اس وجہ سے آپ کو تو کرنا ہی ہے. اتنی سب چھینک. وہ حیدرآباد سے بمبئی ہوائی جہاز میں گئے تو ان کو آگے چھینک بھی، ہوائی جہاز میں چھینک آ گئی تو فوراً ہی پورا جہاز کا عملہ متحرک ہو گیا. فوراً بھاگ کے آئے لوگ، کیا ہوا کیا ہوا، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے. انہوں نے کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں. ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، ڈاکٹر کو بلا بھیجا. ڈاکٹر فوراً آیا، جہازوں میں ڈاکٹر موجود ہو، اس نے آلے سے چیک کیا، یہ کیا ان کیا کہ نہیں، اسی کو خاص کرا دی. پھر بھی اطمینان نہیں ہوا تو جہاز پہنچنے سے پہلے پولیس تیار ہے ان کے لیے. ان کو پکڑے اور پولیس والے کے چلے گئی، ان کی تفتیش کری، تحقیق کری، سب کچھ ہوا. اطمینان نہیں ہوا تو فون کرے، ان کا بایو ڈاٹا لیے، ان کے گھر کا نمبر لیے، کون ہے کیا ہے، بات کرنے سے متعلق بات کرا تو میں چلیے بولے تو وہیں کے جو بوس ہوتا ہے ایئرپورٹ میں اس کے پاس میں لے لیے تو ادھر 1-2 پولیس ادھر 1-2 پولیس کے لے جا رہے ہوں. لائن زیادہ تھی بات کرنے والوں سے متعلق. اب وہ بھی کھڑے ہوئے، ان کے بازو میں پولیس ٹھہری ہوئی. عین اس حالت میں ان کو پھر چھینک آتی. اب پولیس والوں کو یقین ہوا کہ اس کو یہ ایک نارمل چھینک ہے اس کی. اس کے بعد کہیں جا کے چھٹکارا ملا. کبھی کبھی چھینک اتنی بڑی سخت آتی ہے تو لوگوں کو تشویش ہو جاتی ہے. تو اس بات سے حکم کیا ہے، آواز کو ذرا پست کرو، منہ پر کوئی کپڑا وپڑا رکھ لو، چہرے پر کوئی چیز ڈال لو. اسی طریقے سے کبھی کسی کو ڈکار آ جاتی ہے تو بھائی آواز خیال رکھیں اس بات کا کہ اس سے بس آواز کو احتیاط رکھی جائے اس میں کہ مجمع میں انتشار نہ ہو، تشویش نہ ہو اور طبیعتوں پر گرانی نہ ہو. اس سے خاص اور خیال رکھنا چاہیے. تمدنی جو آداب ہیں اجتماعی زندگی یہ بہت زیادہ ہے، بہت خیال رکھیں. اسی طریقے سے کبھی کبھی کوئی بات بولنے میں بھی کافی احتیاط کرنا. ہم لوگوں کو بعض الفاظ بھی نہیں آتے. ایک لفظ ہے جماعی، جس کی جماعی بولتے ہیں، اور ایک لفظ اور ہے جمائی بولتے ہیں. داماد کو بولتے ہیں. جمائی جو خاص قسم کی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا منہ کھلتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر میں بولے رہتے ہیں کہ جمائی آئے استغفر اللہ بولنا. تو صاحب سننے کے بعد میں گھر کو گئے، گھر میں تھے، جمائی آیا
دونوں استغفر اللہ بول جھگڑا شروع ہو گیا. کیا سمجھ کے ہو گیا؟ بولنے میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم زیادہ کیسے استعمال کریں. بہرحال جو کمیاں محسوس ہوتی رہتی ہیں وقتاً اصلاح کے مقصد سے سنائی جاتی ہے. رکھا جائے کہ خصوصیت سے مجھے جو بات عرض کرنے کا خیال آ رہا ہے کہ قرآن پاک کے آغاز و اختتام سے متعلق خاص طور سے یاد ہے. کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، کہاں سے ختم کر رہے ہیں. معزز دوستو، جو گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے آیت البر کی کے ذیل میں، ان میں آج والنبیین کا لفظ ہے. نبیین، نبی کی جمع ہے. دو قسم کی جمعیں آتی ہیں نبی. ایک نبیین، نبیون، اور دوسرے انبیاء، دونوں آتے. اللہ کی جانب سے خبر دینے والوں کو نبی کہتے ہیں، اور اللہ کے شانوں کے پاس سے وقتاً فوقتاً جن کے پاس پیغام آتا ہے قانون زندگی کی حیثیت سے، ہدایات کرتی ہیں جن کے پاس میں، ان کو رسول کہتے ہیں. نبی اور رسول مترادف بھی ہے، تھوڑا سا فرق بھی ہے. تمام پیغمبران اعظام کو نبی بھی کہتے ہیں، تمام پیغمبران اعظام کو رسول بھی کہتے ہیں. لیکن فرق بھی بتلایا ہے علماء نے کہ نبی میں رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. اور یہ بتایا کہ ہر رسول کا نبی ہونا تو ضروری ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں. جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی، اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں، رسول نہیں. یعنی جن کے پاس میں مستقل کوئی کتاب آئی ہو، مستقل انہیں شریعت دی گئی ہو، وہ رسول ہے. اور جو ایسے نہ ہوں بلکہ سابقہ رسول ہی کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی تفہیم کی ذمہ داری اور حکم پروردگار عالم کی جانب سے ان کو ملا ہو، وہ نبی ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑی تعداد میں اللہ پاک نے بھیجا. قرآن پاک میں تو صرف چند ایک ہی پیغمبروں کے نام آئے ہیں، لیکن بہت بڑی فہرست ہے وہ جس کے نام کا پتہ نہیں. معلوم تو اس وقت میں ہوگا جبکہ اللہ بتائے. اللہ نے ہم کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں بتائی. ایک تو یہ بتایا کہ ہم نے کچھ کے حالات بتائے اور کچھ کے حالات نہیں بتائے. منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ. کچھ کو تو ہم نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے اور کچھ کو بیان نہیں کیا. جن کو بیان نہیں کیا ان کو پتہ نہیں. احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں بلکہ 1 لاکھ سے متجاوز انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ہے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو کتابیں بہت کم آئی ہیں، لیکن کتابوں کے سمجھانے والے بہت بڑی تعداد میں آئے. اس سے افراد کی اہمیت سمجھ میں آتی. اسی لیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک اہل حق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور رجال اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ قائم کرنا یہ ہے اہل سنت کا کام اور یہ ہے اہل سنت کا مسئلہ. اس بات سے یاد رکھیں اس بات کو کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے، اور بغیر کتاب کے کسی فرد کی رہنمائی بھی ناتمام رہ جاتی ہے. ہم کو کتاب کی بھی ضرورت ہے اور کتاب کے سمجھانے والوں کی بھی ضرورت ہے. اور قرآن حدیث نہ کسی سے لینے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یوں ہوتا قرآن پاک میں اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث. صراط مستقیم ہم کو دکھلا دے، یعنی قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ. یعنی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا.
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف متوجہ ہے اس کے راستے کی پیروی کرو. اس لیے اہمیت سمجھیں. کتابیں کمائیں، کتابوں کو سمجھانے والے زیادہ آئے. افراد کو سمجھو کتاب کی مدد سے، کتاب کو سمجھو افراد کے ذریعے سے. انسان کو صرف قانون کافی نہیں ہے، قانون کو عملی طور پر بتلانے والا بھی ضروری ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے پریکٹیکل میں، تھیوری میں بہت بڑا فرق. کتاب دیکھ کے کوئی تیراک نہیں بن سکتا ہے نا. کتاب دیکھ لی تیرنے کے سلسلے میں کیا کرنا، کپڑے زیادہ ڈھیلے ڈھالے مت رکھنا، ہاتھ پاؤں میں لپٹ گئے تو ہاتھ پاؤں مارنے نہیں آتا ہے قانون. اور کیا کرنا، جب چھلانگ لگاؤ تو سانس اچھی طریقے سے کھینچ کے روک کے چھلانگ لگانا، اور جب تک کہ پانی کے اندر ہیں سانس مت لے. دوسرا قانون ہے. تیسرا قانون ہے جو ہی تمہاری باڈی پانی کے اندر جانے کے بعد اوپر آ جائے تو فوراً کوئی اور زاویے سے مت لیٹ جانا، پانی میں اوندھے رہنا. یہ تیسرا قانون ہے. اور چوتھا قانون کیا ہے، ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دینا، دونوں ہاتھوں سے پاؤں پانی پیٹ کے نیچے کھینچو اور دونوں پاؤں کو پانی پر مخصوص انداز سے مارو کہ تمہاری رفتار آگے بڑھ سکے. اور سانس لیتے ہوئے اپنے سر کو اوپر رکھنے کا پورا خیال رکھو. یہ سارے قانون پڑھ لینے کے بعد میں اس کو لیا کے بولی کے کنارے پہ کھڑا کر دیے. جناب قانون پڑھ لیے، چلو چھلانگ لگا دے. کیا لائے گا؟ کل لائے گا نہیں لائے گا؟ جی سب کو معلوم ہے کہ قانون صرف کافی نہیں ہے، یعنی صرف جان لینا کسی چیز کا کافی نہیں ہے. بتانے والے کی پریکٹس کرانے والے کی عملی حیثیت سے نمونہ پیش کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہی قانون نافذ. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ صرف کتابیں کافی ہوتی تو کالجوں کی ضرورت نہیں تھی، یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں تھی، اور میڈیکل کالجوں کی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹری کی تو پوری کتابیں موجود ہیں، انجینئرنگ کی پوری کتابیں موجود ہیں، پروفیسری کی پوری کتابیں موجود ہیں، لائبریری کی پوری کتابیں موجود ہیں. پھر ایسی صورت میں اس سب کی کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک کالج کے پیچھے کروڑوں روپیہ خرچ؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھو، پڑھ کے انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ. دیکھو کیا آباد ہوتا ہے. اگر کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے کیا میں آبادی بڑھ جاتی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کو رہنمائی کے واسطے کوئی اس کے لیے رہبر ہو، کوئی اس کا رہنما ہو، کوئی اس کو عملی طور پر بتلائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. کتاب کافی ہے، بلکہ اگر کوئی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی دین کی حقیقت اسے نہیں ملتی، اور کبھی بھی وہ منشاء ربانی کے مطابق عمل نہیں کر سکتا. یہ تو تشریحات شروع کر دیں گے لوگ. صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ قائم کرو. کیا مطلب؟ صلاۃ تو دعا کو بھی بولتے ہیں، صلاۃ تو درود کو بھی بولتے ہیں، صلاۃ تو نماز کو بھی بولتے ہیں، ہے نا. اور صلاۃ تو دعا کو بھی کہتے ہیں. پھر ایسی صورت میں کیا قائم کرنا؟ الفاظ میں تو بڑی غیر معمولی وسعت موجود ہے. حکم آت الزکاۃ، زکات دو. اگر زکات کے معنی زکات کے ہی لے لیے جو معروف اصطلاح میں ہے، زندگی میں ایک خط دے دینے کے بعد بولتا میں قرآن شریف کے عمل کر لیا ایسا بتاؤں. اس واسطے کہ قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ہر سال دو ہے. جن کے اوپر کتاب اتری ان سے پوچھنا کہ یہ حکم کا کیا مطلب. اسی لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے
کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جو پوری عالم انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عمدہ خصوصیات اور صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی وحی اور اپنے پیغام کے پہنچائے جانے کے لیے متعین فرمایا، ان کو کہتے ہیں نبیین۔ ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ 9 کو اللہ نے بھیجا، سب کو پیغمبر مانا۔ فرق یہ ہے کہ جس زمانے کے جو پیغمبر ہیں اس زمانے کے رہنے والے لوگوں کے واسطے اس پیغمبر کی مکمل اطاعت و اتباع ضروری ہے، لیکن اس پیغمبر کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا پیغمبر آ جائے تو پھر ایسی صورت میں جس قوم میں ان کو بھیجا گیا ان کو ان کی بات ماننا ضروری۔ چنانچہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے اخیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس واسطے ایمان تو سب پر ہوگا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے آخر میں کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، سب پر ایمان۔ لیکن جب اخیر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو ایمان تو سب پر ہوگا، لیکن اتباع بھی ان کی ہو۔ اسی واسطے خاتم النبیین بھی ماننا ضروری ہے۔ آپ نے بتا دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اور آپ نے بتایا میرے بعد میں 30 دجالون کذابون ہوں گے، سب زعم باطل میں گرفتار ہوں گے کہ وہ نبی ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اسی لیے جو بھی دعویٰ کرا کسی بھی قسم کی نبوت کا پکا جھوٹا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرا نبوت کا، اگر کوئی پوچھے کہ کیا دلیل ہے تمہارے نبی ہونے کی، تو یہ دلیل پوچھنا خود گمراہی۔ اس واسطے کہ دلیل پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ چانس ہے، سمجھ رہا خود غلط ہے۔ تمام پیغمبروں پر ایمان کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ ان پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کی جانب سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی شخصیت، یہ ماننا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی کتاب تعلیم الاسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے، ان کی چھوٹا سا سوال، اس کا جواب لکھے۔ اس میں لکھیں 4 باتوں کو ماننا ہے۔ اللہ کی جانب سے سچے بھیجے ہوئے تسلیم کرنا، واقعی اللہ نے میری رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا، ماننا۔ دوسرے، پوری مخلوق میں ان کو سب سے افضل سمجھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پورے بنی آدم کا سردار ہوں اور فخریہ نہیں بطور تحدیث نعمت۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ جتنے پیغمبران اعظام آئے تمام پیغمبروں کو ان کی پیغمبری کو تسلیم کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا قرآن سے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہم نے عہد لیا نبیوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا نبیوں سے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب دے دوں، حکمت سے نواز دوں،
پھر تمہارے پاس میں وہ پیغمبر آئے تو تم ان پر ایمان لاؤ. تو امت کو تو اپنے نبی کو ماننا تھا، اور نبی کو اپنی نبوت کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں کی نبوت کو بھی ماننے کا باقاعدہ حکم تھا. اسی واسطے نبی الانبیاء ہوتا. پھر یہ جو جملہ تھا کہ صاحب میں بنی آدم کا سردار ہوں، بنی آدم کے سردار بولے تو بہرحال حضرت آدم تو الگ ہو گئے، حضرت آدم تو بہرحال الگ ہو گئے. اس وقت بنی آدم تو آدم کی اولاد کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، تو حضرت آدم تو بہرحال مستثنا ہو گئے. اس لیے آپ نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا آدم وما سواه تحت لوائی، آدم اور آدم کے علاوہ جتنے سب کے سب میرے پرچم کے نیچے ہوں قیامت کے دن. تو آپ کی افضلیت کو تسلیم کرنا پوری مخلوق. لیکن جب کسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو کوئی ایسا انداز مت اختیار کرنا کہ کسی دوسرے پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، کوئی تنقید ہو جائے، جس کی اجازت نہیں، حرام ہے. علی الاطلاق بول سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ماننا؟ پوری مخلوق میں سب سے افضل ماننا. تیسری چیز پوری مخلوق میں ان سے سب سے زیادہ محبت رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. اور چوتھی چیز بولے جیسا سننا، ان کے نقش قدم پہ چل. جو رسول ہوں گے، جو سب سے افضل ہوں گے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے، ان کی سنیں گے یا کسی اور کی؟ بھائی اس وقت آپ کی طرح میں ایک طالب علم انتظام کے تحت ملا، ایک کو بول دیے کہ صاحب آپ کی نگرانی نہیں کی، آپ ذمہ دار ہیں، باقی آپ سنانا کچھ سنا دینے کا معمول بنا چل رہا کام اس وقت. لیکن اگر اس وقت میں ایسا ہوا کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ عظیم المرتبت مذہبی لائن کی اسلامی حقانیت کی بنیاد پر اہل علم کا پورا طبقہ، جن کو پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ عظیم الشان عالم دین، سب سے زیادہ عالم ربانی اور سب سے زیادہ قرآن و سنت کا ماہر قرار دے دیا ہو، اگر وہ آ جائے اور وہ بازو تشریف فرما ہو اور میں اپنی یہ چلا رہا ہوں، کیا بولیں گے پبلک؟ آپ سب سنتے رہتے مول صاحب، حضرت آئے ان کی سنتے، وہ کچھ بول رہے ہیں میں بھی کچھ بول رہا ہوں، کیا بولیں گے؟ تم ٹھہرو جی، تمہارے کو بہت سنے سننے. اہمیت نہیں دیتا آدمی، پھر چھوٹے کو اہمیت نہیں دیتا. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لی، پوری مخلوق میں افضل مان لی، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کا ان کے ساتھ میں اظہار ہے، لیکن جب بات ماننے کا نمبر آتا ہے کسی اور کی مان کیسے ایمان ہے؟ اس سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے ایک بات اور بھی ہم عرض کیا کرتے ہیں تمثیل کے طور پر. ہم کو معلوم نہیں کسی جگہ جانا ہے، ایک صاحب نے بلا بھیجا، جانا ضروری ہے، لیکن کیسے جائیں ہم کو معلوم نہیں. کوئی بہت بڑی شخصیت بول کے جائے گی صاحب آپ کو آنا ہے، انہیں کہاں آنا ہے؟ مثال کے طور پر یاقوت پورا آنا. اب وہ جیسے آپ کو بولے آنا ضروری ہے، انہوں نے صاحب میں معلوم نہیں یاقوت پورا کہاں ہے، کون سے شہر میں ہے؟ ارے بہت مشہور محلہ ہے، یہاں حیدرآباد میں ہے، مشہور محلہ ہے. نہیں صاحب میں حیدرآباد دیکھا ہی نہیں. میں نے ایسا کرو فلاں ٹرین آتی ہے اس کی ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ نمبر ہے اس کا، یہ ٹائم ہے اس کا، شہر کو آ جاتے. پھر کیا کرنا؟ وہاں سے ایسا کرو کہ وہاں سے اترنے کے بعد وہاں سے حیدرآباد کو اترتے، وہاں سے تم حیدرآباد پرانے شہر کو آ جاؤ. پھر وہاں سے ایسا کرو کہ دارالشفا تک آ جاؤ، پھر ایسا کرو کہ وہاں سے ذرا سی کچھ نہیں والا ہوں صاحب، دنیا میں آنا مشکل ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے. بلانے والا جب دیکھ لیا کہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہے، جیسے سمجھ میں راستے واسطے نہیں آ رہا ہے، تو بولے کہ آنا ضروری ہے، ایسا کرو کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ آ جاؤ. صاحب بہت اچھا، بالکل آسانی ہو جائے گی.
بلانے والا خود بھیجا کہ بس ان کے ساتھ میں آ جاؤ. جانا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب علامتیں بتا دیے، نامہ بتا دیے، سب کچھ ہو گیا، وہ صاحب پہنچ گئے، دیکھ کے پہچان لے کے ہاں یہی صاحب، نام بھی وہی ہے، بھولیا دوسرا بھی وہی ہے. اب وہ بولے کہ چلیے آپ کو فلاں صاحب بلائے ہیں نا، میں آپ کو لے آنے کے واسطے آیا ہوں. بولے تو اچھی بات ہے، بول کے تیار ہو گئے. اس کے بعد میں پہنچ گئے ریلوے اسٹیشن کو، تو 2 گاڑیاں آئی ہوئی تھی، ایک پرانی تھی ایک نئی. تو یہ بلا کے لے جانے والے صاحب وہ نہیں، یہ پرانی گاڑی میں ٹھیک کر رہا ہوں، بہت ٹرائی دکھ رہی تھی، یہ نہیں ملے ڈرائیور مانے جیسا. بھائی ذرا سمجھو اچھی طریقے سے ہم کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں. بیٹھ کے آ گئے اس میں. اس کے بعد میں بولتے کہ صاحب اب یہاں اتر گئے، اب یہاں سے ایسا کرو، یہاں سے جو پیدل جانے کا راستہ ہے، پیدل چلے جائیں گے، گاڑیاں آ جانے نہیں ملتی، یہ رش کا زمانہ ہے، اور جناب ادھر آٹو بھی بند رہتے، بساں تو خیر چلتے ہی نہیں ہیں، ٹریفک جام ہو جانے کی وجہ سے وہ گاڑیوں کی آوت جاوت ہو گئی ہے، پیدل ہی جانا ہے. اچھی بات ہے، ایسا چلو، یہ گلی میں سے چلو. میں کیا بولتا ہے، یہ جس گلی میں آپ چلو بولے نا وہ ذرا پتلی ہے، ادھر کی جو گلی ہے نا ذرا چوڑی ہے، ادھر جائیں گے. کیوں بھائی اس کا نام ماننا ہے، ڈرائیور ماننا ہے اس کا. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ بندو بس ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سچائی والا راستہ چلو. تو ان کو ماننے والا کیا کہتا ہے، بولے صاحب یہ زمانہ سچائی کا نہیں ہے، یہ سیدھے راستے پہ چلو. پر نہیں، وہ بہت تنگ راستہ ہے، یہ جو راستہ ہے یہ بہت چوڑا ہے. چل رہا نہیں ہے حال اس وقت میں، حقیقت خرافات میں ہو گئی. تماشا سمجھ لیا لوگوں نے دین کا. یہ بات ماننا کسی چیز کا کوئی معمولی سی چیز نہیں، بہت بھاری چیز ہے. قربان و حضرات صحابہ کرام پر ان لوگوں نے مان کے بتایا، اور قیامت تک کے انسانوں کے واسطے مینار نور بن گئے. ایک صحابی تھے، ابھی صحابی نہیں بنے تھے، ایک عورت سے تعلق، جب بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس سے ملنا جلنا بات چیت کرنا، اس کے گھر میں ٹھہرنا، سب کچھ. مطلب نکلے تو پھر اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اس کو بات بھی کرے، اس کے گھر میں بھی گئے، سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے آگے کو بڑھے تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. پیارے نبی علیہ السلام کی نظر بھی آپ کی معجزہ ہے نا. ایک مرتبہ اگر آپ کی نظر عنایت کسی پر پڑ جاتی تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا. بس وقت آ گیا تھا ہدایت کا، دل کی دنیا بدل گئی، ایمان قبول کر گئے. اب اس کے بعد واپس جا رہے، واپس جاتے ہوئے وہی راستے سے واپس جا رہے تو گھر میں لاؤ، دور سے دیکھیے وہ عورت، مگر ان کی حالت بدلی ہوئی ہے، سر نیچے نگاہ نیچے چلے جا رہے. وہ سوچ رہی کہ گھر چونکہ دور ہے تو شاید ایسے آ رہے ہوں گے، آنے کے بعد متوجہ ہوتے ہوں گے. قریب آگے چال بدلی ہوئی ہے، انداز بدلا ہوا ہے، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. پہلے تو تعجب سے دیکھتے رہے، اس کے بعد میں جب سامنے سے بھی گزر جا رہے ہیں تو آواز ہی بدلی، ادھر چلے بغیر ملے کدھر چلے. چلتے چلتے نگاہ نیچے سامنے، پلٹے نہیں کچھ نہیں، بس یہ بولے گیا وہ زمانہ تمہیں مان لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میری زندگی ایک دم دوسری ہے، وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. سوا سے علامہ اقبال نے کہا تھا، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ. جب میں مسلمان ہوں کہتا ہوں تو لرزنے لگتا ہوں اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے جانتا. ایسے اسلام و ایمان کا تصور نہیں تھا وہاں کہ حضور کو مان بھی لو اور حضور کی کچھ نہ مانو، ایسا تو وہاں ایمان کا تصور ہی نہیں. وہاں تو مکمل طور پر سموتاعت تھی، مکمل طور پر تفویض تھی، جو حکم ملا اس کے واسطے تیار.
ایک جنگ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیا رائے ہے تم لوگوں کی؟ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جیسا منشا ہو، آبادی میں رہ کر مقابلہ کرے اس کے لیے تیار ہے، آبادی سے باہر نکل کے مقابلہ کرنے کو کہیں اس کے واسطے تیار ہے۔ اور پھر آپ نے حضرات انصار وغیرہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو حضرات انصار کے نمائندے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم پر مکمل طور پر چلنے کو تیار ہیں، اور اگر آپ نے ہم کو کہہ دیا کہ سمندروں میں چھلانگ لگا دینی ہے تو ہم اس کے واسطے بھی تیار ہیں۔ یہ قصہ تھا وہاں مانا ان لوگوں نے تو ایسا مانا تھا کہ جب شراب کی حرمت اتری، دوسرے ملک سے شراب لائی جا رہی، زر کثیر خرچ کر کے، بہت مانگ کی وہ چیز ہے، بڑا اس کا کاروبار اور تجارت ہے، اور بڑے مشکلوں میں بھر بھر کے لائی گئی اتنی مشقتوں کے بعد ابھی مدینے کے شہر میں داخل ہونے والے ہیں، کسی نے اطلاع دے دی کہ شراب تو حرام ہو گئی، تو انہوں نے اونچائی پر لے جا کر وہ سارا شراب کے جتنے برتن تھے ان کے پاس میں اس زمانے کے، ان تمام کو توڑ ڈالا۔ اللہ نے حرام کر دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ کیفیت ماننے کی، نبی کو ماننے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان کو اللہ کا سچا رسول سمجھنا، ان کو پوری مخلوق میں افضل جاننا، اور ان سے سب سے زیادہ محبت رکھنا، اور ان کا کہا ماننا، یہ چار چیزوں کو ماننا، یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ یہ سوال اور یہ جواب تعلیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے گفتگو کا نبیین سے متعلق ذہن میں رکھنے کا کہ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں تو اس حیثیت سے ماننے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا ایک پہلو اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا تعلق کیسا ہو، اور پیارے نبی علیہ السلام کا مجھ سے تعلق کیسا ہے، اس کے سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر نے آسانی سے سبق یاد رکھنے کے واسطے کچھ موٹی موٹی باتیں بتائیں۔ یوں فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائے کو بھیجا، اس کے واسطے قرآن پاک کی آیت معلوم کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پیغمبر کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، اور پیغمبر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ کیا بنا کے بھیجا اللہ نے ان کو؟ مطاع بنا کر بھیجا، جن کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت بولے تو جیسا بولے ویسا سننا۔ اور کیا فرمایا؟ یوں فرمایا وَاتَّبِعُوهُ، اور فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کر۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہیں، جن کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ ایسی حق تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب، اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، معلوم یہ ہوا کہ آپ معلم ہیں۔ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مزکی بھی ہیں۔ اور ایسے ہی حق تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ارشاد فرمایا مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر۔ یہ سب جن جن حیثیتوں سے بھیجا ان تمام حیثیتوں سے ماننا، ایمانیات کا حصہ چل رہا نا، تو ان تمام حیثیتوں سے ماننا ہے۔ جب ان تمام حیثیتوں سے ماننا ہے تو ہر ماننا ایک تقاضا رکھتا نہیں رکھتا۔ معلم ہے وہ ایک تقاضا ہے اس میں، مزکی ہے وہ تو ایک تقاضا ہے اس میں، مطاع ہے تو ایک تقاضا ہے اس میں، متبوع ہے تو ایک تقاضا ہے اس میں، بشیر اور نذیر ہیں تو ایک تقاضا ہے اس میں، اور خاتم النبیین ہے وہ قرآن پاک میں تو اس میں ایک تقاضا ہے۔ وہ تقاضوں کو پورا کرنے کی صورت میں اپنا کنیکشن ان سے صحیح رہتا ہے،
ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے امتی کا تعلق پیغمبر سے ان نورانی تاروں کے ذریعے سے قائم رہتا ہے. وہ سکھانے والے ہیں تو یہ سیکھتا ہے تو ایک تار مربوط، وہ تربیت کرتے ہیں یہ تربیت پاتا ہے تو یہ دوسرا نورانی تار ہے جس سے آپ سے تعلق قائم ہو گئے. وہ مطاع ہیں یہ ان کی اطاعت کرتا ہے تو ایک تیسرے تار سے ان کا نورانی تار سے تعلق قائم ہو گئے. وہ متبوع ہیں میں ان کی اتباع کرتا ہوں تو یہ نورانی تار سے میرا ان سے تعلق قائم ہوتا ہے. وہ ڈرانے والے ہیں تو میں ان کی ڈرائی ہوئی چیزوں سے ڈرتا رہتا ہوں، تو اس اعتبار سے ایک نورانی تار سے میرا ان سے تعلق قائم ہوتا ہے. وہ خوشخبریاں سنانے والے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں تو اس کے ذریعے سے میرا ایک تعلق قائم ہوتا ہے. وہ خاتم النبیین ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لائے ہوئے کاج کو، ان کی دی ہوئی تعلیم کو، ان کی عطا کردہ پیغام کو اور ان کے دیے ہوئے ہدایت نامے کو جاری رکھنے کے واسطے میری جانب سے جدوجہد و محنت ہو، اس سے میرا ایک تعلق قائم ہے. جیسے کہ یہ تمام اعتبارات سے اگر تعلق قائم ہوا تو یہ مضبوط سے مضبوط تر اور کامل اور مکمل تعلق ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ کوئی تار ہے کوئی تار نہیں ہے تو ایسی صورت میں تعلق اسی اعتبار سے کمزور ہے. اور اگر کوئی سا بھی تار قائم نہیں ہے تو پھر تعلق کہاں کا ہے؟ اسی بات سے یاد رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا، اعراض کر لیا، رخ پھیر لیا تو اس سے میرا تعلق کہاں؟ میری آپ کی دینی حیات وابستہ ہے اس مبارک ذات بابرکات کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری حیات وابستہ ہے. حیات روحانی، روح کی حیات، جسم کی حیات روح سے، روح کی حیات اس پیغام کے ساتھ میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا. صاحب یہ تعبیر تو سمجھ میں نہیں، ذرا پہلے نئی قسم کی تعبیر لکھی بلکہ کسی کے ذہن میں آ رہا ہوں گا. نئی تعبیر نہیں ہے، پرانی تعبیر ہے. یہ دیکھو اللہ پاک کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو قبول کر لو اس بات کو، قبول کر لو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو، جب وہ تم کو بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشے. اس سے زیادہ شریر جملہ اور کون سا ہونا بولی. چونکہ جبرائیل امین وہ پیغام لے کر آتے ہیں جو ہماری روحانیت کی زندگی کا سامان ہوتا ہے. اس واسطے ان کو روح بھی بولتے ہیں، فرشتے کو روح کے وجہ سے بولتے ہیں. وہ پیغام لاتے ہیں جو ہماری روح کی روح ہے. ان تمام اعتبارات سے اپنا تعلق ان سے قائم کرنا. قائم ہوا نہیں، کون سے تار مضبوط ہے کون سا نہیں ہے وہ ذرا دیکھ لینا. جو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے وہ جوڑ لینا، اور جو کنیکشن قائم نہیں کرے قائم کر لینا. دو قسم کی چیزیں ہیں ہمارے پاس میں، یا تو قائم نہیں ہے یا قائم کرے تو میں ٹوٹ گیا. قائم نہیں کرے تو قائم کرے، قائم کرے تو ٹوٹ گیا تو جوڑ. ہمیں ایسا فکر کرتے رہتے. فیکٹری میں گیا تھا میں، لے گئے صاحب آج مل کے بہت شوق سے لے کے گئے. صاحب ذرا چل کے دیکھو آپ، ہمارے پاس میں جو ہے وہ کئی لاکھ روپے تو اس کا خالی کرنٹ کا بل آتا، یہ ہوتا اور وہ ہوتا، اور دھاگا بننے کی مشین میں لے کے چلے گئے. ایک جگہ داڑھی سے روئی پڑی ہوئی ہے، اور ایک جگہ بہت بڑا شیپ کے جیسا ہے، اس میں پوری روئی بھر دی. وہاں سے لے کے گئے، گھما لیتے پھراتے، بولے یہاں سے روئی صاحب یہاں سے یہاں اترتی. یہاں سے اترنے کے بعد میں وہ مشین میں جاتی، وہاں جا کے پورا برادہ ہو جاتی، پاؤڈر ہو جاتی. پھر وہاں سے وہ تار بننا شروع ہو جاتا، اور ایسا ہی نکلنا شروع ہوتے. اور یہ پورا کنیکشن ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہاں سے پورا کنٹرول ہوتا. اور کوئی عملہ ہے، یہ اسٹاف ہے، یہ مسلسل ہر جگہ دیکھتے رہتا. کہیں سے جب وہ مشین چلنے کے درمیان میں تاغا کہیں ٹوٹا گیا بول کے، اور ٹوٹا بولتے ہی فوراً جا کے اس سے جوڑتا. پھر وہ حضر معمول چلنا شروع. پوری نگرانی کہیں سے کوئی کنیکشن ٹوٹ رہا تو نہیں بول کے وہ دیکھ رہی دنیا، جس کو پہننے کے اپنا نام مرس لے.
تازہ کہیں سے ٹوٹ جائے تو اس کی نگرانی کرنے والا ہے. تعجب ہے کہ جس کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وابستہ ہے، ہمیشہ کی سرخروئی سربلندی جن مسائل سے وابستہ ہے، اس میں سے میرا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے، پوری زندگی گزر جائے گی. بس بھائی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کیجیے. اتنا مقررہ وقت ہو گیا. تعالیٰ جل شانہ صحیح معامل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجة الجنة جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أخرجت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرض أعيننا من عبادتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونسألك ربنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة. اللهم إنا نعوذ بك من موت الهم ونعوذ بك من موت الغم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله.